فرسٹ 6 months ہوتے ہیں اس میں تو مدر فیڈ دینا ہے یا ہم اس کو فارمولا فیڈ دے سکتے ہیں, ملک دینا ہے اس کو اور کچھ بھی نہیں دینا. 6 مہینے کے بعد سے ٹھوس غذا کی طرف لے کے جاتے ہیں. سیریلیک ہو گئی, کھچڑی ہو گیا, دلیا ہو گیا, کیلا ہو گیا, اس کو میش کر کے دے سکتے ہیں, آلو بوائل کر کے, اس طرح کی چیزیں دے سکتے ہیں. اس اسٹیج پر میٹ وغیرہ دینا اسٹارٹ کر سکتے ہیں ہم بچوں کو؟ ڈاکٹر صاحب ہیلدی فوڈ جو ہے نا وہ آئی تھنک بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے, تو کیا روٹین رہنی چاہیے بچوں کی, کیا ڈائٹ ہونی چاہیے؟ جی, بڑا آپ نے امپورٹنٹ کویشچن ریز کیا ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلدی فوڈ کم ہوتا جا رہا ہے اور جنک فوڈ کی طرف رجحان زیادہ ہو رہا ہے. اس میں جہاں تھوڑا سا بچوں کا قصور ہے وہاں پہ تھوڑا سا زیادہ قصور ان کی ماؤں کا بھی ہے, تو ہمیں ان کو خاص طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے. اچھا, ڈائٹ میں یہ ہے کہ جو فرسٹ 6 months ہوتے ہیں اس میں تو بچے نے صرف ہم نے اس کو بریسٹ فیڈ مدر فیڈ دینا ہے یا ہم اس کو فارمولا فیڈ دے سکتے ہیں, ملک دینا ہے اس کو اور کچھ بھی نہیں دینا. فرسٹ 6 months ہے ہم نے صرف اس کو ملک دینا ہے, اور ملک بھی ہم نے صرف 2 دے سکتے ہیں, یا تو اس کو مدر ملک دیں یا آپ اس کو فارمولا ملک دیں. اس میں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کھلا دودھ جو ہوتا ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی آنتیں ابھی اس طرح ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ کھلے دودھ کو ہضم کر سکیں. تو اس لیے ہم نے 6 مہینے تک بچے کو کچھ بھی نہیں دینا, صرف دودھ دینا ہے. 6 مہینے کے بعد سے ہماری چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں, جس میں سب سے پہلے 6 مہینے سے ہم اس کو ہم بولتے ہیں ویننگ پیریڈ. ویننگ پیریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ٹھوس غذا کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو کیونکہ 6 مہینے کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, اس کے ابھی چبانا اتنا نہیں آتا اس کو, تو ہم بالکل جو ہوتی ہے نا نرم غذا, جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں سیریلیک ہو گئی, کھچڑی ہو گیا, دلیا ہو گیا, یا کوئی بھی ایسی چیز جن کو ہم بالکل پانی کی طرح پیسٹ کی طرح بنا سکتے ہیں, کیلا ہو گیا اس کو میش کر کے دے سکتے ہیں, آلو بوائل کر کے, اس طرح کی چیزیں دے سکتے ہیں, بالکل میش کر کے ہم اس کو دینا ہوتا ہے. یہ 6 مہینے کے بعد شروع کرنا ہے, یہ 6 مہینے کے بعد سٹارٹ کرنا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا یہ سیریلیک جو ہے وہ بہت زیادہ بچوں کی مائیں بھی استعمال کر رہی ہوتے ہیں 6 مہینے کے بعد, تو وہ سیف ہے بچوں کے لیے, ہیلدی ہے؟ کیونکہ اب ہمارا سوسائٹی میں تھوڑا سا ٹرینڈ ایسا ہے کہ ہمارا ہر چیز بہت فاسٹ ہے. ہم میجورٹی آف دا مدرز جو ہیں وہ بھی اس ٹائم جابس کر رہی ہوتی ہیں کچھ, اور فادرز بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں, تو ٹائم کنزمپشن ہماری تھوڑی سی ہے پرابلم. تو اس میں سیریلیک ایک ریڈی ٹو میڈ فوڈ ہے, آپ اس کو فوراً بنا سکتے ہیں, تو میجورٹی آف دا ٹائم یہ سیف ہوتا ہے, اس میں پرابلم کوئی نہیں ہوتی. ہیلدی فوڈ ہی ہم اسے کنسیڈر کرتے ہیں اور ہم دے سکتے ہیں بچے کو وداؤٹ اینی پرابلمس, تو ہم وہ دیتے ہیں بچے کو. اچھا اس ٹائم پیریڈ میں کوئی ہیلدی فوڈ جو بچوں کے لیے ڈیولپمنٹ میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے, تو وہ کون سی ہوگی؟ ہم بچے کو فروٹس دے سکتے ہیں, ہم بناناز دے سکتے ہیں, ہم اس کو آلو بوائل کر کے دے سکتے ہیں, ہم اس کو سوجی بنا کے دے سکتے ہیں, ہم کسی بھی چیز کی کھچڑی بنا کے دے سکتے ہیں, ہم کوئی بھی شیکس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو بالکل پانی کی طرح آپ اس کو دے سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی بھی چیز ہم اس کو دے سکتے ہیں, ہم کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہوتی. فروٹس ہم اس کو دے سکتے ہیں, بس کوشش ہم نے یہ کرنی ہے اس کو اچھی طرح میش کر کے دینا ہے. اور کچھ فروٹس ایسے ہیں جس طرح امرود وغیرہ ہیں, ان کو ہم تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ان میں سیڈز ہوتے ہیں, بیج ہوتے ہیں, وہ تھوڑے سے پرابلم کر سکتے ہیں بچوں کو. اچھا تو اس اسٹیج پر میٹ وغیرہ دینا اسٹارٹ کر سکتے ہیں ہم بچوں کو, اگر بالکل اسے کھچڑی میں مکس کر کے, کچھ لوگ میں نے دیکھا یوز کرتے ہیں لائک چکن ہے یا پھر مٹن ہے؟ ہاں ہم دے سکتے ہیں, وہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا 6 months کے بعد, لیکن ہمارا ایم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بالکل سیمی سالڈ ہو. ٹوڈلرز کے لیے کیونکہ ان میں ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے بچوں میں, تو ان کے لیے کیا ہیلدی ڈائٹ پلان رہنا چاہیے؟ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بچوں کے لیے, ٹاڈلرز والا, کیونکہ اس میں یہ ٹرانزٹ فیز آ رہا ہوتا ہے اس میں بچے میں. اس میں تقریباً آئی تھنک 1 سال سے لے کے 2 سال تک کے بچے شامل ہیں جو چلنا شروع کر دیتے ہیں. جو چلنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ چل رہے ہوتے ہیں, واک کر رہے ہوتے ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے, انرجی چاہیے ہوتی ہے, نیوٹریشنس چاہیے ہوتے ہیں. تو اور اس میں تھوڑا سا ہمارے لیے پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم نے ملک انٹیک کم کرنا ہے اور سیمی سالڈز اور سالڈس کی طرف زیادہ لے کے جانا ہے بیبی کو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ پرابلم یہ آتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کئی دفعہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بچہ کچھ بھی نہیں کھا رہا, دودھ دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو, وہ اس کو ایکسیسولی ملک دینے لگ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت ایسے کیسز آتے ہیں جس میں ہمارے پاس 3 سال کا بچہ ہوتا ہے, ایون 4 سال کا بچہ ہوتا ہے, اور وہ ٹوٹلی ملک ڈپینڈنٹ ہوا ہوتا ہے, وہ صرف دودھ پیتا ہے. کیونکہ دودھ پینا جو ہے نا بچے کے لیے بڑا سمپل سا اور ایزی سا کام ہے, فیڈر لگایا, لیٹے اور 5 منٹس میں دودھ پی گئے. اور دودھ ایسا ہے وہ فوراً آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم فل, اور آپ کو سیٹیٹی سینٹرز جو ہیں وہ انف ہو جاتے ہیں. تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے دودھ بچے کا کم کرنا ہے یہاں پہ, ٹھیک, کیونکہ ایک ٹائم کے بعد دودھ ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کرتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بچہ کچھ اور نہیں کھا رہا تو آپ اسے دودھ ہی دینا شروع کر دو. ہاں, ایسا پرابلم کا کوئی سولوشن, یہ پرابلم کا سولوشن نہیں ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ دودھ جو ہے اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے جو سوللی ملک پہ ہوتے ہیں بچے, وہ ہوتی ہے کانسٹیپیشن.
اچھا. جو بچے بہت زیادہ ملک پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ کانسٹیپیشن بہت ڈیولپ کر لیتے ہیں. صحیح. فرسٹ پرابلم یہ ہے. سیکنڈ پرابلم, جو بچے بہت زیادہ دودھ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر خون کی کمی پیدا ہونے لگ جاتی ہے. اچھا. ہیموگلوبن ان کی لو ہونے لگ جاتی ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے پیرنٹس نے کہ 1 ایئر کے بعد بچے کو آپ نے ملک کم کرتے جانا ہے اور نارمل ڈائٹ کی طرف اس کو زیادہ لے کے آتے جانا ہے. اور اس میں کوشش کرنی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ 3 سے 4 میلز آپ دیں. اس میں یہ ہو کہ بچے کا پراپر بریک فاسٹ ہو, بچے کا دوپہر کو آپ نے اس کو پراپر ایک میل دیں, شام کا ایک میل ہو اور رات کا میل ہو. اب جب تک بیبی کے ٹیتھ ڈیولپمنٹ اتنے نہیں ہوتی تب تک آپ اس کو سافٹ ڈائٹ, اسی طرح آپ اس کو بریڈ دے سکتے ہیں, دودھ روٹی اس کے ساتھ ڈپ کر کے دے سکتے ہیں, یا آپ ایگ بنا کے دے سکتے ہیں مارننگ میں. دوپہر کے ٹائم اسی طرح اس میں ہم دودھ دے سکتے ہیں, دودھ کے ساتھ ڈب روٹی مکس کر کے دے سکتے ہیں, روٹی سالن دے سکتے ہیں. روٹی کو بالکل سافٹ کر کے ہم نے بیبی کو دینا ہوتا ہے. سالن مطلب مرچیں کیونکہ ہمارے یہاں پر ہوتی ہیں, نمک ہوتا ہے, تو بچے کے لیے ٹھیک ہے ہیلتھ کے لیے؟ نہیں, اس میں ہم نے تھوڑا سا اس کو احتیاط کرنی ہے. جب ہم سالن بنا رہے ہوں تو بچے کے لیے تھوڑا سا پہلے نکال لیں اور اس کے لیے تھوڑا سا ہم سیپریٹ کر لیں اس کو. وہ بھی اسٹارٹنگ کے کچھ ٹائم کے لیے 2-3 ایئرس تک. اس کے بعد ہم اس کو نارمل 4-5 ایئرس میں تو ہم کہتے ہیں کہ جو چیز گھر میں بنی ہے آپ وہی بچے کو دیں. اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھائیں اور پراپر اس کو میل ہو, اس کی پراپر ایک الگ پلیٹ میں الگ اس کی روٹی ہو, الگ اس کے چاول ہو, جو بھی میل ہے گھر میں, جو بھی آپ نے کھانا بنایا ہے وہ ٹوٹلی ہو اس کا. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے میل کو ختم کر کے وہاں سے اٹھے. ٹھیک. یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں نا پیرنٹس میں تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ جو کوئی بھی دنیا میں ایسا بچہ نہیں ہوتا جو خوشی سے کھانا کھاتا ہے. بالکل. کھانا کھانے کے لیے اس کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. بچوں کو کھانا کھلانا آئی تھنک ماؤں کے لیے ایک پورا ٹاسک ہے, بہت بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, کیونکہ وہ فیز ایسا ہے کہ بچہ نا ایکٹیو ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے. تو وہ ماؤں کو کبھی کبھی لٹرلی ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے, لیکن وہ کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس میں میرے خیال سے ایک چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں بچوں کے ٹیسٹ کے حساب سے انہیں چیزیں کھلائیں. آئیڈلی ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو بچے کو ہر چیز انٹروڈیوس کروانی چاہیے, ہر فروٹ اس کو دینا چاہیے, ہر چیز اس کو کھلانی چاہیے, تاکہ ایک دفعہ ہر چیز کے لیے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے. ورنہ کچھ ہم نے دیکھے ہیں بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹیسٹ ان کا صرف ڈیولپ ہو جاتا ہے چکن کے لیے, وہ فش چھوڑ دیتے ہیں, وہ بیف چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر ان کی جو فش کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, نیوٹریشنز ہیں, ان کی ڈیفیشینسیز آنے لگ جاتی ہیں, بیف کی ڈیفیشینسیز آنے لگ جاتی ہیں. تو ایک دفعہ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو ہر چیز اسٹارٹ کروائیں اور پھر آہستہ 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 اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرواتے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بات سچ ہے یا صرف مت ہے کہ اگر ارلی ایج میں بچے کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیولپ کروا دیا جائے ہر چیز کی طرف, تو پھر لیٹر آن لائف جو ہے بچہ وہ چیزیں کھاتا رہتا ہے یا ان سے دور نہیں بھاگتا؟ ویسے تو یہ مت ہی ہے, میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ایسا ہی ہے. میرے بچے ہیں وہ اسٹارٹنگ میں کچھ کھاتے تھے لیکن اب وہ آہستہ آہستہ اس چیز سے دور جاتے جا رہے ہیں. اچھا. تو اس طرح نہیں ہوتا بس, لیکن کوشش ہمیں کرنی چاہیے ایک دفعہ سارا کچھ اسٹارٹ کروا دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا اہم سوال میں پوچھنے جا رہی ہوں, میں نے کہیں پہ پڑھا بھی تھا بلکہ اس بارے میں کہ بہت چھوٹے بچے جو ہیں لائک 1 سے 1.5 سال کے بچوں میں آپ کو نمک اور چینی جو ہے ان کو بالکل بھی نہیں دینی چاہیے, کیونکہ بعد میں لیٹر آن لائف میں بھی جو ہے وہ ان کو اس طرح کے کوئی ہیلتھ ایشوز نہیں ہوتے. تو یہ بات سچ ہے یا پھر نہیں؟ اچھا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نا ہارڈ اینڈ فاسٹ, یعنی کہ ہم اس طرح نہیں کہتے کہ بالکل ہی نہ دیں یا بہت زیادہ دیں. ہم کہتے ہیں ہمیشہ میانہ روی اختیار کریں ہر چیز میں. ایک نارمل کوانٹٹی میں, ایک نارمل اماؤنٹ میں ہم چینی بھی یوز کر سکتے ہیں, سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ والا حساب آتا ہے نا. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سوسائٹی میں جو ہمارا جنک فوڈ ہے نا اس میں بہت زیادہ میٹھا ہے, اور وہ ایک دفعہ جب بچے کو لگ جاتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ یوز کرنے لگ جاتا ہے. چاکلیٹس وغیرہ. ایگزیکٹلی, چاکلیٹس جو ہیں وہ بچوں کی فیوریٹ آئٹمز ہیں, لیکن ان سے بہت زیادہ پرابلم ہے. وہ چاکلیٹس کھانے کی وجہ سے ٹیتھ پرابلم بہت زیادہ آتی ہیں, بونز میں بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں, بچے بہت زیادہ فیٹی ہونے لگ جاتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کم ہونے لگ جاتی ہیں. تو وہ اوائڈ کرنی چاہیے. اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو سلینٹیز ہیں یا لیز کے چپس وغیرہ ہیں, یہ بہت زیادہ سالٹی ہوتے ہیں اور یہ بھی اوائڈ کرنے چاہیے. جنک فوڈ جتنا بچوں کا اوائڈ کر سکتے ہیں وہ اوائڈ کر لیں. اور اسی سے ایک اور چیز ریلیٹڈ ہے ہماری کولڈ ڈرنکس. رائٹ. ہاں, ان کو بھی آپ بچوں میں ہم بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے, بلکہ اوائڈ کرنی چاہیے ہر قسم کا جنک فوڈ, ہر قسم کی کولڈ ڈرنکس. لیکن آئی تھنک بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ شوق سے وہی کھا رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ بس شاید ان کا ٹیسٹ ایسا ہے, شاید ان میں میٹھے کی وجہ سے بہت زیادہ اس کی طرف اٹریکٹڈ ہیں, لیکن وہ جنک فوڈ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. اور جس طرح ہماری سوسائٹی بڑی ہوتی جا رہی ہے, ان کی کوانٹٹی بڑھتی جا رہی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو اتنا جنک فوڈ اویلیبل ہی نہیں ہوتا تھا, تو ہم نارمل
نارمل نیچرل فوڈ کی طرف رہتے تھے, لیکن اب تو جگہ جگہ جنک فوڈ ہے اور کچھ اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ یہ کس چیز سے بن رہا ہے, اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, تو وہ بہت ڈینجرس ہے بچوں کی ہیلتھ کے لیے اور ان کے فیوچر کے لیے. ٹھیک ہے, تو جنک فوڈ ٹوٹلی اوائڈ کرنا, جنک فوڈ ٹوٹل اوائڈ کرنا چاہیے, اس میں تو کوئی ہماری دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.